اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم معزز ساتھیوں، امید ہے آپ سب جہاں ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ آپ سب پر سایہ فگن رہیں، آمین ثم آمین۔ ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر کوئی خوشی اور مسرت کے جذبات میں مبتلا ہے، اور ہر مبلغ دین اور ہر نیکی کا شیدا اس وقت اس کوشش میں مبتلا ہے کہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت دلائی جائے، عبادات پر راغب کیا جائے، جیسے کہ قیام اللیل، تلاوت قرآن مجید، نمازوں کی کثرت، نفلی عبادات کی کثرت، صدقہ و خیرات بالخصوص۔ صدقہ و خیرات دراصل وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ فطر تینوں واجب ہیں۔ جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو ادا نہ کرے گا سخت گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ تو ساتھیوں، اس دفعہ ہم ایک ایسے صدقے کے متعلق بات کریں گے جس پر لوگوں کا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ غلط احادیث اور غلط روایات اور واقعات نیکی سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے شیئر کرنا۔ پچھلے رمضان المبارک میں ایک ویڈیو چلی تھی جس کا متن کچھ اس طرح تھا کہ ایک پرندہ اس میں دکھایا جاتا تھا جو کہ اپنے دونوں پروں کو چونچ کے اوپر سے ملا کر اور نیچے جھک کر پانی پیا کرتا تھا، اس طرح کہ اس کا چہرہ یا اس کی چونچ نظر نہیں آتی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ ابابیل ہے، اور اسے ایک اسلامی پرندہ کا نام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ رمضان المبارک میں یہ اس طرح پانی پیتا ہے اپنے چونچ کو چھپا کر تاکہ روزہ داروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھیوں، اس طرح کی غلط چیزوں کو شیئر کرنا، وہ دراصل پرندہ جب ہم نے تھوڑی سرچنگ کی تو پتہ چلا کہ وہ بلیک ہیرن کے نام سے غالباً وہ کوئی پرندہ تھا، اور وہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اس کا پانی پینے کا یہی طریقہ کار ہے، وہ ابابیل ہرگز بھی نہیں تھا۔ اور جیسے ایک حدیث، اب رمضان المبارک کا کیونکہ مہینہ آ رہا ہے تو اس سے مطابقت رکھتی ہوئی بہت ساری احادیث شیئر کی جائیں گی جو کہ یقیناً غلط بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ پہلی رمضان المبارک کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لینے والے کو جو ہے وہ تمام زندگی کے لیے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا، یا فلاں فلاں سورہ کو ملا کر اگر نماز میں اتنی بار پڑھا جائے گا تو کوئی بھی نیک کام اس میں ہو جائے گا، کہ رزق میں برکت ہو رہی ہے یا اولاد ہو جائے گی یا رشتہ طے ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک غلط روایت کی ایک حدیث شیئر کی گئی ہے کہ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو ساتھیوں، یہ حدیث نہیں بلکہ ایک جھوٹی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب کر دی گئی ہے۔ یہ روایت نہ صحیح مسلم میں ہے اور نہ دوسری کتب احادیث میں۔ ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب کر دی جائے جو کہ درست نہیں، جو آپ نے نہ کہی ہوں۔ اسلامی تعلیمات پھیلانے کے لیے جھوٹ کا راستہ اختیار کرنا انتہائی غلط عمل ہے۔ اسلام میں صحیح روایات کی کوئی کمی نہیں جو جھوٹی روایات پھیلائی جائیں۔ صحیح روایت ایک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور عفو درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اسود بن زید نے یہ فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے عائشہ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ اور اس طرح کی کتنی ہی احادیث اور قرآن مجید کی آیات مل جائیں گی جن سے عاجزی اختیار کرنے کا سبق مل رہا ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی من گھڑت احادیث کا سہارا لے لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اخیر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم میں سے ایسی احادیث بیان کیا کریں گے جن کو نہ تم نے اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے سنا ہوگا، لہٰذا ان تمام لوگوں سے جس قدر ہو سکے دور رہنا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھلے سے یہ صحیح نہیں ہے لیکن ہے تو حدیث، تو یہ روایات من گھڑت درجے کی ہے، یعنی اسے حدیث مان ہی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو اچھی ہی بات نا، بات چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو ساتھیوں، اس کے کہنے کے ساتھ یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یا اللہ کا فرمان ہے تو یہ اللہ اور اس کے نبی پر جھوٹ باندھنا ہے، اور جس کا عذاب جہنم کی آگ ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی احادیث شیئر کی جاتی ہیں تو عام طور پہ جو لوگ نیکی کی نیت رکھتے ہیں وہ ایسی احادیث پر کراس وغیرہ لگا کے شیئر کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے اور یہ پھیل رہی ہے بات، تو آپ اس بات کو اس طرح پھیلا سکتے ہیں کہ فلاں حدیث جو کہ آج کل فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا ٹویٹر پہ یا کہیں بھی کسی بھی ویب سائٹ پر وائرل ہو رہی ہے اور یہ حدیث غلط ہے، تو اس پکچر کو کسی الگ سے انداز میں بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے اور یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث غلط نہیں، یہ آپ کا نیکیوں میں حصہ ہوگا۔ اور یہ دین کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے اور اس غلط عمل سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارے دین کا بہت بڑا نقصان ہے اور یہ ہمارے دین کا کسی بھی طرح نفع نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح احادیث اور صحیح روایات شیئر کرنے والے ہیں کسی عالم سے، کسی معلم سے، کسی مفتی سے مشورہ کر کے، یا واقعی اگر آپ احادیث کے عالم ہیں تو آپ اگر وہ حدیث شیئر کرتے ہیں جو واقعی ٹھیک ہیں تو ضرور شیئر کریں، یہ نیکیوں میں آپ کا حصہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث غلط ہے یا صحیح ہے، آپ کے پاس کوئی عالم موجود نہیں فی الوقت، تو آپ حدیث شیئر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بغیر تصدیق کے ایسے کاموں سے گریز کیجیے، یہ بہت بڑا عذاب ہے اور دین اسلام کو مدد دینے والوں میں پھر آپ کا شمار نہیں رہ جائے گا، بلکہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی برائیوں پر بھی غور کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑھ کر کرنے کی ہمت لیں، اپنے اندر ہمت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی شان کے مطابق قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر غور کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔